الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پاکستان میں اس ٹائم اس ہفتے میں سوگ کی فضا قائم ہے۔ ہمارے ایک سے بڑھ کر ایک بزرگ اسی ہفتے میں اللہ کے ہاں جنت کے مہمان بن گئے۔ حضرت قبلہ جناب قاری کیا نام تھا؟ قاری محمد سالم صاحب ہمارے پاس حضرت قبلہ قاری سالم صاحب کے ساتھ ان کے بھائی نشانی ہے میرے بزرگوں کی، اور ان کی ہوتے ہوئے میں بزرگوں کی کچھ باتیں عرض کروں ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت علامہ امام المجودین پاکستان میں قرہ کے امام، اور خاص کر کے ہمارے مسلک میں تجوید کے بہت بڑے امام قاری یحییٰ رسول نقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 80-82 سال کی عمر قرآن مجید کے لیے، 76 سال کی عمر قرآن مجید کی خدمت میں ہی بسر کر کے چلے گئے، اور اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو دین کا علم دیا۔ میرا چاند منصور صاحب اور میرے بھائی چاند عثمان صاحب اور میرے بھائی چاند محمود صاحب، قاری اظہار صاحب، ان کے دوسرے بھائی فہد اللہ صاحب۔ بزرگوں کی کیا کیا باتیں ہم یاد کریں، سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر وتھاں پئیاں، جنہ باجوں چٹ نہیں سی لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں۔ میرے ساتھ کچھ دن پہلے حادثہ پیش ہوا، تو میرے مشکل وقت میں مجھے دلاسا دینے کے لیے بزرگ ایک وفد کی شکل میں میرے گھر پہنچے لاہور میں، اور مجھے کہنے لگے کہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اور سائی وال میں بھی جب بھی کوئی مسئلہ بنا تو میں نے بزرگوں سے شیئر کیا، اور میں نے کہاں بھی فون کیا ہے نا تو میں نے پوچھا بزرگوں یہ آیت کہاں ہے، تو شیخ صاحب نے فوراً مجھے بتائی ہے اس بارے میں، اس رکوع میں یہ آیت آپ کو مل جائے گی۔ ہماری ساری محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جب سے میرا تعلق بزرگوں سے بنا، میں نے ان کے توسل سے قاری بلال عزیز صاحب کو میرا دوست بنایا انہوں نے، کہ مدنی میرا پتر ہے، انج بول دے ہوں سن، تے بلال بھی میرا پتر ہے، تے تو یہ رابطہ رکھنا۔ جب بھی آنا مہمان خانے میں میری خدمت کرنی، کہنا کہ مدنی آیا مہمان، انہوں کی خدمت کرو۔ شاداب ٹاؤن کا مجھے کہتے ہوتے تھے منصور ادھر رہتا ہے، میں نے آنا تھا ان کی زندگی میں، بس کوئی ایسے اتفاق کہ میری مصروفیت ہی ایسی ہوتی ہے۔ جب بھی میرے پاس جانا لاہور میں بزرگوں نے، ہم نے تو اپنے باپ کی جگہ ہی دی ہے، اور مدرسے کے تعاون کے لیے میں نے ادھر بھی بات کی ہے کہ میں نے کہا آپ میرے ساتھ بیٹھے مسلح پہ، اور میں ادھر جا کر آپ کے مدرسے کا تعاون اکٹھا کرتا ہوں، اور پھر میرے مقتدیوں نے کہنا کہ نہیں ہم اکٹھے کرتے ہیں، اور سارا جو جمعے کا تعاون مدرسہ کے ساتھ ہی ہم نے کرنا۔ اور سب سے بڑی کمائی کہ مولانا صاحب کے شاگرد پاکستان میں اماموں کی حیثیت رکھنے لگ چکے ہیں۔ قاری ابراہیم میر محمدی صاحب بہت بڑی کمائی بزرگوں کی اس دنیا میں صدقہ جاری ہے، اور سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ قاری سالم صاحب ان کی زندگی میں مصلی رسول کو، ممبر پاک کو سنبھال لیا، اور سب سے بڑے بیٹے ہیں قاری صاحب کے، اور آخری دنوں کی خدمت بھی زیادہ 5-4 دن کہتے ہیں ادھر شاداب ٹاؤن میں انہوں نے گزارے، اور یہ لمحے آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ جو آخری لمحات ہوتے ہیں نا وہ کبھی نہیں کسی کو بھولتے، وہ باتیں، وہ نصیحتیں، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، اور ان کی خدمت کرنا، میڈیسن لینے جانا، اور ان کی باتوں پہ کان لگا کر سننا کہ میرے بزرگوں کی یہ طبیعت اس ٹائم ناساز ہے، تو ان کی باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ شعر ضرور کہوں گا کہ سائی وال میں وہ ایک بلوچوں کا نقصان نہیں ہوا،
وہ ایک مسلک کا نقصان نہیں ہوا، قرآن تو سب کا مشترکہ ہے، اور قرآن کی خدمت قاری یحییٰ رسول نگری صاحب نے جتنی کی ہے، اس سے بڑا لفظ کیا کہہ سکتے ہیں کہ تجوید کا سب سے زیادہ تعارف انہوں نے پاکستان میں ہمارے مسلک میں کرایا، اور جس مسئلے پہ حافظ قرآن نہیں ملتے تھے، قاری نہیں ملتے تھے، اور آج قاری زیادہ ہیں اور مسئلے کم پڑ گئے، مدرسے کم پڑ گئے، تراویح سرانے کے لیے مسجدیں کم پڑ گئی، اور یہ بزرگوں کی محنت تھی۔ اور قاری ابراہیم صاحب، میر محمدی اور عبدالسلام عزیزی صاحب کتنے بڑے نام ہیں پاکستان میں، اور یہ ان بزرگوں کی کمائی ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آپ ایک ماڈل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ قاری صاحب کی قرات کی محنت کا اثر یہ قاری صاحب کی زندگی میں اللہ نے دکھا دیا کہ میں نے دیکھا کہ قاری ابراہیم صاحب جماعت کرائی، اور قاری یحییٰ رسول نگری صاحب اور میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نے نماز پڑھی۔ اور کتنا شاگرد خوش قسمت ہوگا کہ اپنے استاد کے آگے زندگی میں کھڑے ہو کر مصلی پہ امامت کرائے۔ اور یہ جامعہ عزیزیہ کی بات ہے، اور قاری ابراہیم صاحب جب بھی وہ بات بزرگ کرتے تھے تو مسکرا کے چپ ہو جاتے تھے، یہ ان کی طبیعت۔ اللہ قاری صاحب کی عمر میں برکت پائے، اور خاص کر کے قاری یحییٰ رسول نگری صاحب کیسے ہیں جی سے حفیظ اللہ بلوچ صاحب، جی کیسے ہیں سے ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو یہی میں اپنے ناظرین کو یہ بتا رہا ہوں کہ بزرگوں کے اندر کہتے ہیں یہ قرۂ کرام جو ہے نا، یہ مولوی حضرات سے لوگوں سے اتنا میل جول نہیں رکھتے، یہ بات جھوٹ ہے۔ اور قاری صاحب کو میں نے انہوں نے اپنے استاد عبد الرحمن متنی صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے، ان کے ساتھ پاؤں کی طرف بیٹھے اور پاؤں دبا رہے، اور ہم نے جب بھی دیکھا ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جاتے تھے اور پوچھنا کہ ان کی کوئی خدمت کی ہے۔ اور جامعہ عزیزیہ اور یہ شاداب ٹاؤن کا دروازہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے چاہنے والوں کے لیے اور ان کے دوستوں کے لیے یہ دروازے دونوں کھلے رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ ان جیسی محبتیں بانٹتے رہیں گے۔ اور قاری صاحب کا یہ کام تھا کہ کہیں بھی ان کا کوئی افیسر دوست ہوتا تھا نا، میں بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے کہنا بیٹا فلاں ضلع میں میرا شاگرد افسر ہے تو آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ تو ایسے لوگ ملتے ہیں جو اپنے تعلق کسی کو دیں اور کہیں کہ جائیں آپ اس افسر کے پاس۔ اور ایک سال یا 2-3 سال پہلے منظور صاحب صوبیدار صاحب ان کے گاؤں میں جائیں، منصور بھائی میرے ساتھ، بلال عزیزی صاحب، اور جب وہ گلی بری کا تذکرہ ہم نے کیا تو بزرگ کہنے لگے یار مجھے بھی جانا چاہیے تھا، اور اتنا مجمع تھا، ہم نے باتیں سنائی۔ تو ساتھ کہنا، میں بڑی ایک مینوں انہاں دی گل یاد ہے کہ مینوں کہتے مدنی میں قاریاں دا پیر ہے تے تو آ جننے نوجوان تو انہاں دا پیر بنے ہیں، سارے نوجوان تیرے نال پیار کردے، انہاں مینوں کہنا کہ جننے قرآن کرام مینوں اپنا رب مندے نے۔ اور یہ بات بلا مبالغہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنا تجوید کے میدان میں محنت کرنی پڑی قاری یحییٰ رسول نگری صاحب کو، اتنی کسی کو نہیں کرنی پڑی، کیونکہ قاری ادریس عاصم صاحب بھی ان سے عمر میں چھوٹے، اور قاری ابراہیم صاحب ان کے شاگردوں میں، قاری عبدالسلام عزیزی صاحب، ہم اللہ کے ہاں یہ سبھی کی موجودگی میں گواہی ڈال رہے ہیں، درخواست دے رہے ہیں مولا کریم جتنی قرآن کی خدمت اس بندے نے کی تیرے محبوب کا فرمان ہے، مجھے امید ہے کہ اس حدیث کے مشتاق قاری یحییٰ رسول نگری صاحب بن چکے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ البیان، کہ کائنات میں جتنے لوگ ہیں وہ قرآن کی نسبت سے عظیم تر ہوئے۔ امام مالک اور امام احمد کہتے تھے نا کہ ہمارے جنازے فیصلے کریں گے، تو سائی وال نے ثابت کر دیا بزرگوں کے بارے میں۔ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حافظ اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، شاہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے قاری یحییٰ رسول نگری صاحب سائی وال لے کر آئے۔ آپ دیکھیں جس شخصیت نے لایا اور جو آئی، انہوں نے کتنے لوگوں کو اب دین کی تعلیم دی ہے، اور کتنی جگہ پہ شاہ صاحب خطاب کرتے ہیں اور کتنے ٹی ویوں پہ بات کرتے، یہ قاری صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں اپنے بھائی عثمان صاحب اور حفیظ اللہ بلوچ صاحب اور بھائی صوبیدار منظور صاحب اور منصور صاحب اور بھائی محمود صاحب، بھائی الماس صاحب، جتنے قاری صاحب ہیں، یہ ان سب سے میں تعزیت کے لیے آیا ہوں۔ میں جنازے میں نہیں پہنچ سکا، بس مجبوریاں ہوتی ہیں، اللہ
ہر انسان کو ہر مشکل وقت میں پہنچنے کی توفیق دے۔ مگر میں شرمندہ بھی ہوں کہ اتنی بڑی ہستی کے جنازے میں شرکت تو نہیں کر سکا، میری سسٹر بیمار تھی۔ مگر آج میں یہاں کہنے میں یہ بات بمانگے دھولی بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ سائی وال میں قرآن مجید کی خدمت کر کے، اور قاری صاحب کے پاس قاری شاہد محمود صاحب کے والد صاحب جو قاری شاہد محمود بڑی نعتیں پڑھتے ہیں اور پوری دنیا میں مشہور ہیں، ان کے قاری رحمت اللہ صاحب جو قاری رحمت علی صاحب تقریباً 20-22 سال کا عرصہ تو اسی جامعہ عزیزیہ میں شیخ صاحب کے زیر سایہ انہوں نے قرآن کی تعلیم، یعنی اتنی نامور شخصیات بھی قاری عیہ صاحب کے ساتھ رہیں اور ان کے مدرسے میں خدمت کی اور ان کے زیر سایہ لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کے تذکرے اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ شخصیات ان کے لیے صدقہ جاری ہیں، اور ان کے بچے دین پسند ہیں اور دین والوں کے ساتھ ان کی دوستی ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے کہ بلوچ لوگوں سے تعارف ہے ان کا کہ یہ بلوچ ہیں ذات کے، مگر عاجزی اتنی کہ انہوں نے گاڑیوں پہ بلوچ طیارہ نہیں لکھایا، اپنی گاڑیاں نہیں بنائی، ٹرانسپورٹ نہیں بنائی، انہوں نے یہ ساری زندگی قرآن کے لیے وقف کر دی، اور تعارف بدل گیا ان کا کہ یہ خادم القرآن ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ بچے خوش نصیب ہیں جن کو قرآن کی وراثت ملی ہے، منبر کی وراثت ملی، مصلی رسول کی وراثت ملی ہے۔ اور ان کے لیے میں یہی کہتا ہوں، نیم موت دی آ کے ہوا وگی، لوگوں وسدے کار ویران ہو گئے، الو بول دینے سنیاں بیٹھکاں تے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے۔ بزرگوں کی بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی دولت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ کو تعارف کرانا پڑے گا کہ میں قاری عیہ رسول کا بیٹا ہوں، قاری رسول نگری کا بیٹا ہوں۔ تو کباں ہوتا تھا کہ آپ جاتے تھے کہتے تھے میرے بابا کا فون آیا ہے تو میں ان کا بیٹا ہوں، اب فون نہیں آئے گا ان کا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح ان کا نام زندہ رکھیں گے کہ آپ تعارف کرائیں گے، لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ اس باپ کے بیٹے ہیں تو ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں۔ میں اتنی دور سے اسپیشل اسی کام آیا ہوں کہ آپ ان کے بچے ہیں، اور انشاءاللہ بزرگوں نے مجھے کہا تھا ادھر جمعہ پڑھائیں جامعہ عزیزیہ میں ایک، تو میں بلال صاحب عزیز صاحب کو بولا کہ جب کہیں گے میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم نوکر ہیں اس مدرسے کے، شاداب ٹاؤن کے بھی اور ادھر بھی، اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں۔ فیض اللہ بلوچ صاحب تو ویسے بھی پہلے بڑی محبت کرتے ہیں، شکریہ آپ کا، آپ علماء سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، کوئی بھی عالم ہو۔ تو یہ عبدالباسط صاحب کا مجھے آج پتہ چلا ہے، پیغام ٹی وی میں ہوتے محبت کے ڈیپو ہیں، ادھر ٹی وی پہ چلے جائیں تو بڑا پیار کرتے ہیں، تو آپ کے گھر سے ان کا بھی ریلیشن ہے۔ اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بابا جی کی بیٹیاں بہت پڑھی لکھی، نہیں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بیٹیوں سے ظلم کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ تو بیگانی امانت ہے۔ اور میں کہتا ہوں آئی سلوٹ یو، کہ میں بزرگوں کی قبر کو بھی سلوٹ کرتا ہوں قاری عیہ رسول نگری صاحب کی، کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اتنا تعلیم دی ہے کہ مجھے قاری بلال صاحب بتا رہے تھے کہ جتنی بیٹیاں ان کو اعلیٰ تعلیم دلا کر دنیا سے گئے، دنیا کی بھی اور دین کی بھی۔ اور کتنی خوش قسمتی ہے ان بیٹیوں کی کہ ایک مولوی کے گھر میں رہ کر، مولویوں کے بارے میں مشورے میں وہ اپنی بیٹیوں کو کالجوں میں نہیں پڑھاتے۔ تو اب پوری دنیا کو، ناظرین کو پیغام ہے کہ قاری صاحب نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دی اور دنیا کی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم دی، اور میں ان کے اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں، اور اپنے ناظرین سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں دے کر جائیں، اور خاص کر کے اپنے بچوں کو نفیس ترین دیکھیں، ان کا لباس اچھا ہو، ان کی تعلیم اچھی ہو، ان کا کھانا اچھا ہو۔ آپ کے بچے آپ کے مرنے کے بعد آپ کو روتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے کہ ہمارے بابا نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اور یہ سارے بچے جوان، خوبصورت اور قد داور شخصیات یہ قاری عیہ رسول نگری صاحب کی نشانیاں ہیں، اور ہمیں ان پہ فخر ہے کہ یہ ہمارے بازو ہیں۔ اور عثمان صاحب کے لفظ کی میں قدر کرتا ہوں کہ مجھے آتے ہی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جہاں تک جانے کے لیے تیار تھے۔ تو شکریہ میرے بھائی عثمان، آپ نے میرے دل میں جگہ بنائی کہ لوگوں نے غیب میں میرے ساتھ اتنی محبت کی ہے، اور میں ساری زندگی ممنون اور مشکور ہوں اس گھر کا کہ سائی وال کا وفد قاری صاحب حضرت بابا قرات جناب قاری عیہ رسول نگری صاحب کی قیادت میں میرے گھر پہنچا، اور میں بھی انشاءاللہ وہ اپنے چینل پہ بھی ان کا کلپ موجود ہے، ان کی موجودگی، ان کی پکچر میں نے آئی ڈی پہ پھر دوبارہ رپیٹ کی، لوگوں کو بتایا کہ یہ بزرگ
مجھے کیا پتہ تھا کہ میری ان سے یہ زندگی کی آخری ملاقات ہو سکتا، تو میں ان کی اور زیادہ ادھر خدمت کرتا اور پاس بیٹھ کے زیادہ ٹائم باتیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی یہ محنتیں قبول فرمائیں۔ میں قاری ماں صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ کچھ کہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ناصر مدنی صاحب جماعت کے معروف خطیب، معروف مبلغ، آج ہمارے پاس تشریف لائے والد صاحب کی تعزیت کے سلسلے میں۔ ان کا بڑا پن بھی ہے، ان کی عاجزی انکساری بھی ہے کہ انہوں نے والد صاحب کو عزت دی، عزت بخشی اور ایک اپنا جماعتی حق بھی ادا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے چچا جان محترم جناب حفیظ اللہ بلوچ صاحب وہ یہاں تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں۔ والد صاحب کے بعد وہ ہمارے سرپرست ہیں۔ والد صاحب ہم سب کو، سب بھائیوں کو، ہم 9 بھائی ہیں، ہم سب بھائیوں کو ان کی سرپرستی میں دے گئے ہیں۔ جامعہ کے معاملات ہوں، ہمارے خاندانی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، تو والد صاحب نے ہم سب بھائیوں کو ان کی سرپرستی میں دیا ہے، اور ہمیشہ یہی کہا کہ آپ نے اپنے چچا جان کے ساتھ مشاورت کے بعد معاملات، زندگی کے معاملات، دینی معاملات، جماعتی معاملات، خاندانی معاملات ہمیشہ مشاورت کرنی ہے۔ اور بہت اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے ہمارے اپنا دست شفقت ہمارے اوپر رکھا۔ ہم ان کے بھی دل سے ممنون ہیں، شکر گزار ہیں۔ باقی اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اپنے والد صاحب کی، کیونکہ میرا ان کے ساتھ سعودی عرب میں سن 2001 سے لے کر سن 2006 تک، ان کو والد صاحب ویسے تو ساری زندگی ہی ان کے ساتھ گزری، لیکن زندگی کا وہ عرصہ جو ان کے ساتھ یعنی سفر میں، حضر میں اور ان کی قربت میں جو میرا گزرا، وہ 6 سال کا عرصہ گزرا۔ اور اس میں ہمیں اللہ رب العزت نے یہ شرف دیا، مجھے یہ شرف دیا کہ میں نے ان کے ساتھ 2-3 حج اکٹھے کیے، 20 عمرے کیے والد صاحب کے ساتھ، اور علماء کے ساتھ ملاقاتیں کی، ائمہ حرمین کے گھروں میں گئے، شیخ سعود بن ابراہیم الشریم ان کے ساتھ حرم میں ملاقات کی۔ انہوں نے والد صاحب کی اتنی تکریم کی، عزت اور احترام دیا ان کو، اور ان سے پڑھنے کی درخواست کی، ان سے استفادہ کرنے کی درخواست کی۔ اسی طرح والد صاحب کے کفیل تھے شیخ عادل بن سالم کلبانی، وہ ریاض سعودی عرب میں شاہی مسجد ہے، اس کے وہ امام و خطیب تھے، وہ والد صاحب کے پاس انہوں نے بھی استفادہ کیا۔ اسی طرح ناصر القطامی سعودی عرب کے ایک بڑے معروف قاری ہیں، وہ انہوں نے بھی حی السویدی میں والد صاحب کے پاس پڑھا۔ قاری ابراہیم بن جبرین الجبرین سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی عالم شیخ عبداللہ جبرین کے بھتیجے تھے، انہوں نے والد صاحب سے استفادہ کیا۔ شیخ عبدالعزیز السلیم تھے، انہوں نے والد صاحب سے وہاں حی السویدی میں جامع سویدی ایک مسجد تھی، جس میں وہاں کے ایک معروف عالم محدث پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ، ان کے ساتھی دکتور سعد بن عبداللہ الحمید وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ دکتور سعد بن عبداللہ الحمید اور شیخ عبداللہ ناصر رحمانی یہ زمانہ طالب علمی کے ساتھی تھے۔ اس مسجد میں والد صاحب کے لیے باقاعدہ اعلان، وہاں وزارت کی طرف سے اجازت لے کر اعلان قائم کیا جاتا کہ المقری شیخ محمد یحییٰ یہاں ائمہ کو قرات کی تعلیم دیں گے، قرات کا دورہ کروائیں گے۔ میں بھی والد صاحب کے ساتھ وہاں پڑھتا، اور بھی بہت سے ائمہ اور قرہ آ کے ان سے استفادہ کرتے، اور ان کے ساتھ علمی ملاقاتیں اور رحلات علمیہ۔ اور والد صاحب مجھے ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ان کی مجلس قائم تھی، تو وہاں میں پہنچا، تو وہاں حروف کے متعلق بات چیت ہوئی، اور ضاد اس کے تلفظ اور مخرج کے متعلق بات چیت ہوئی۔ تو شیخ ناصر الدین البانی نے کہا کہ شیخ ہمارا میدان تو حدیث کا ہے، علم حدیث کا ہے، اور ہمارا جو میدان جو ہے وہ علوم قرات کا میدان ہمارا نہیں، آپ قراء لوگ ہیں، آپ کو مہارت اس میں ہے۔ تو والد صاحب
रहमतुल्लाह अलैह, उनका ताल्लुक़ शेख नासिरुद्दीन अलबानी के साथ, शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमहुल्लाह उनकी मजालिस में जाते। एक दफ़ा मैं वालिद साहब के साथ सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम, मुफ्ती और बहुत बड़े उस्ताद शेख मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन के साथ उनैज़ा में मैं गया, वालिद साहब के साथ था। तो शेख की मजलिस में हमने शिरकत की, वहाँ दरस हो रहा था। तो दरस के बाद वालिद साहब उनसे मुलाकात की, तो बड़े बड़े उलमा के साथ मुलाकातें हुई। ये एक बहुत कम वक़्त है, शार्ट पीरियड है, तो इसके लिए एक सैर हासिल बहस चाहिए कि वालिद साहब का इल्मी मुकाम क्या था। अरब के एक आलिम हैं, उनका नाम है डॉक्टर साद बिन अब्दुल्ला सादान। तो उन्होंने वालिद साहब के मुतल्लिक़ अपने तासुरात में उनकी ज़िंदगी में लिखा अलामतुल क़िरात। उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ, वो वज़ारतुद दिफ़ा व तेहरान में रियाज़ में वो शूनुद्दीनिया के बहुत बड़े मुदीर थे। उन्होंने वालिद साहब को अलामतुल क़िरात लिखा, और फिर उन्हीं की तवस्सुत से, उन्हीं की वजह से ये हमारा मरकज़ बिल्कुल ये इधर हमारी मस्जिद के साथ है। तो अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी, तो हमारा ये मरकज़ हमने बनाया वहीं सऊदी अरब से। तो अल्लाह का शुक्र है, वालिद साहब ने हमें किसी किस्म की कोई ज़िंदगी में कमी नहीं आने दी दीनी, लेकिन उनकी असल वरासत जो है वो अल्लाह का दीन है, और जो दीन की शक्ल में जो वो छोड़ गए वही उनकी वरासत है। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे फ़कीर को और मेरे भाइयों को, अपना मेरे तमाम भाइयों को, कारी इज़हार अहमद साहब को, कारी फ़हदुल्लाह साहब को, कारी अहसन साहब को, अब्दुल मोहसन भाई को, और इसी तरह महमूद भाई को, भाई मंसूर को, भाई उस्मान को, और छोटे भाई इफ्तिखार को, हमारी बहनों को अपने वालिद का सदका जारिया बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं मोहतरम नासिर मदनी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बाबा जी कारी मोहम्मद याहिया साहब रसूल नगरी की ताज़ियत के हवाले से तशरीफ़ लाए, और ये बाबा जी के साथ मोहब्बत की अलामत है कि वो इन दिनों में, जबकि सुनने में आ रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की भी किल्लत है और दूर का लंबा सफ़र करके तशरीफ़ लाए, यही असल में उनका सरमाया है। ये जो मोहब्बतें हैं यही वो बिखेरते थे और यही वो आज जमा कर रहे हैं। और जहाँ हमारा बहुत बड़ा नापुर होने वाला खिला हमारे यहाँ पैदा हुआ है, मैं समझता हूँ कि उनकी मौत से अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त में और इजाफ़ा कर दिया है। आज हमें पता चला है कि बाबा जी की कितना बड़ा मुकाम था, जब उलमा और बड़े बड़े शयूख़ुल हदीस, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूर दराज से, हत्ता कि पूरी दुनिया से हमें फ़ोन आ रहे हैं, और हम तअज्जुब होता है कि वो लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं जो बाबा जी से फैज़याब हुए। बहुत सारी बातें जो है उनके हवाले से हो गई। मुझे तो ऐसे ही बहुत सारी मजालिस अरब कंट्रीज़ के अंदर जब मैं उनके साथ होता था, तो हरमैन के आइम्मा बाबा जी का बड़ा इंतज़ार करते थे। जब टाइम ले लेते तो वो इंतज़ार करते थे, और बाबा जी ज़रा मिजाज की इसी तरह थे, जहाँ बैठे बैठे रहे, मगर घंटों वो लोग इंतज़ार करते बाबा जी का। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब बाबा जी आते तो खड़े होकर उनका माथा चूमते थे, दाढ़ी चूमते थे, और ये कहते थे कि ये हमारे शेख आ गए हैं। मुझे कल कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी तशरीफ़ लाए ताज़ियत के लिए, तो फरमाने लगे कि जब मैं नया अहल हदीस हुआ तो मैंने देखा कि उलमा अक्सर कुरान मजीद के पढ़ने में गलतियां करते हैं। मुझे किसी ने बताया कि आप कारी याहिया साहब रसूल नगरी से मिलें, और मैं उनके पास आया। फिर मैंने भी इस्तिफ़ादा किया, और कारी अब्दुल बासित मिस्री अयूब दौर में आए, तो हम इकट्ठे कारी याहिया साहब के साथ मुल्तान उनकी तिलावत सुनने गए। तो उन्होंने सूरह रहमान पढ़ी, तो बाद में बाबा जी तबसरा करने लगे कि बहुत खूबसूरत उन्होंने कुरान पढ़ा, मगर अफसोस है कि उन्होंने सूरह रहमान में 5 गलतियां की हैं। तो हमने उनका एड्रेस ढूंढा और ढूंढ के ख़त लिखा कारी अब्दुल बासित मिस्री को, तो उन्होंने तस्लीम किया कि ये मेरी क़वायद के एतबार से गलतियाँ थीं, और इनको कबूल करता हूँ और अपनी इस्लाह का ऐलान करता हूँ। तो इस तरह रासिख़ क़िराअत के अंदर इल्म जो है, कोई शक नहीं कि वो बाबा जी अपनी कोई मिसाल नहीं रखते थे। हत्ता कि
شیخ شریم کی جب پڑھائی کا جب دور شروع ہوا تو میں ہی ساتھ ہوتا تھا، تو ان کی قرات میں ان کی صرف فاتحہ میں بابا جی نے کئی غلطیاں نکال دیں. تو جب بابا جی نے ان کو بتانا شروع کیا تو وہ نیچے سر جھکا کے بیٹھے تھے اور وہ ہر غلطی کو قبول کرتے تھے اور پھر کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں آپ میرا پورا قرآن سنیں تاکہ میری اصلاح ہو جائے. پھر باقی ائمہ حرمین نے بھی جب انہوں نے بتایا کہ ایک پاکستان کے شیخ ہیں، اسی طرح بڑے بڑے جامعہ ازہر کے قراء، علماء، پروفیسرز جو وہاں پر لاکھوں ریالوں کے حساب سے وہ تنخواہیں لیتے تھے، وہ قرات کے معاملے میں بابا جی کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے. تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی تھی کہ، اور میں حقیقت میں آج یہ بھی ناظرین کو بتاؤں کہ اتنا نام اور عزت پانے والے شخص نے ایک پائی کی پراپرٹی بھی اپنی نہیں بنائی، ایک پائی بھی ان کی پراپرٹی نہیں ہے. جو ہمیں اپنے باپ سے، چونکہ میں بھائی ہوں، جو ہم نے باپ سے ہمیں وراثت میں جو حصہ ان کا آیا تو وہی ان کے پاس ہے آج تک. اس میں ایک مرلہ اضافہ نہیں وہ کر پائے، کوئی اپنا ذاتی گھر نہیں آج تک. یہ بابا جی کی خدمات تھیں کہ جو کچھ وہ انہوں نے جمع کیا وہ ادارے کے لیے کیا اور ادارے پر ہی خرچ کرتے تھے. اکثر طلبہ ان سے پیسے، بابا جی کسی چیز کے لیے پیسے دیتے تو بقایا طلبہ نہیں دیتے تھے، تو ہم سمجھتے تھے بابا جی بھول جاتے ہیں، اور طلبہ بھی بار بار دفتر کے ارد گرد چکر لگاتے کہ بابا جی کوئی کام کہیں پیسے دیں تو باقی پیسے ہمارے کام آ جائیں گے. تو ایک دفعہ میں نے سوال کیا کہ بابا جی آپ مجھے 5000 دیں، تو کہنے لگے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا چائے منگوانی ہے، باقی آپ بھول جائیں گے، میں جیب میں رکھ لوں گا. تو فرمانے لگے نہیں میں بھولتا نہیں، چونکہ وہ بچوں کے لیے ہی ان کا مال ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں ان کے پاس رہ جائے، ان کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے. اور مجھے ایک انگلینڈ میں 2017 میں گیا تو مجھے وہاں ایک قاری صاحب ڈیوزبری سٹی میں ملے، تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں قاری یحییٰ صاحب کا بھائی ہوں. تو جب بعد میں تعارف ہوا تو کہنے لگے کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا اکاڑا سے ہوں. تو کہنے اکاڑا کے ہمارے ایک استاد تھے. تو میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہنے لگے قاری یحییٰ صاحب رسول نگری. میں ان کے پاس پڑھا ہوں، اللہ نے بڑی عزت دی ہے، میری بچے پڑھ گئے، لکھ گئے، بڑی ترقیاں کر گئے، مگر استاد جی سے 1970 کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر میں آپ کی ملاقات کروا دوں تو بڑے خوش ہوئے. تو خیر میں نے ان کو بتایا کہ میں ان کا بھائی ہوں، اور بابا جی سے پھر فون پر ان کو بات کروائی، اور وہ خوشی سے اس قدر روئے، حتیٰ کہ بنگلہ دیش کے قاری روح الامین، وہاں کی اس وقت جو حکمران حکومت ہے، اس کے فیڈرل منسٹر تھے، وہ بابا جی کے قرات کے شاگرد تھے. تو یوں پوری دنیا کے اندر الحمدللہ فن قرات کا انہوں نے لوہا منوایا اور جماعت کی خدمت کی، اور بے لوث خدمت کی، بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی بے تکلفی کے ساتھ. کوئی ان بڑے بچوں کے ساتھ بچے بنتے تھے، بڑوں کے ساتھ بڑے، علماء کے ساتھ عالم. اور جب یہ مدنی صاحب کا بلکہ واقعہ ہوا تو میں چونکہ لاہور جمعہ پڑھاتا ہوں، تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ مدنی صاحب کو ملے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جا سکا. پھر میں نے عبدالباسط کو کہا کہ آپ ٹائم ان سے بنائیں تو میں ملنا چاہتا ہوں. اتفاق سے جب میں واپس آ گیا تو عبدالباسط کا فون آیا کہ ٹائم کل کا بن گیا ہے. تو میں نے کہا اب میں واپس آ گیا ہوں، آئندہ جمعے میں انشاءاللہ ان کے جا کر پتہ کروں گا. تو اس سے پہلے بابا جی خود گئے اور مجھے ڈانٹا کہ آپ لاہور میں ہو جاتے ہیں اور کم از کم ایسے مواقع مس نہ کیا کریں، علماء کی تائید کیا کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہو. تو یوں الحمدللہ وہ بچوں کو سپورٹ کرتے، طلباء کو چھٹی دیتے تو ساتھ واپسی کا کرایہ اپنی جیب سے دیتے کہ واپس آنا ہے، تعلیم مکمل کرنی ہے. ہم تو اجڑ لوگ تھے، بلوچ لوگ، ہم اجڑ تھے، ہم جاہل تھے، ہمیں شعور نہیں تھا. پکڑ کر دیہات سے ہمارے بچوں کو لاتے، بٹھا کر پڑھاتے، اور ان کے شاگرد، حتیٰ کہ ہمارے گاؤں کے کمزور ترین طبقہ کے کچھ بچے ایسے پڑھ گئے کہ جو آج لاکھوں ریالوں میں اور کروڑوں کی پراپرٹیوں میں ہیں، صرف اس قرآن کا علم سیکھ کر دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے. الحمدللہ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ فیض کو عام کیا اور قبول بخشا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلا تو نہیں پر ہو سکتا، مگر اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہم لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. محترم والد صاحب اکثر ہمیں تلقین کیا کرتے تھے
اور علامہ ناصر مدنی صاحب کے متعلق کہا کرتے تھے کہ وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں، وہ جب بھی آئیں آپ نے ان کی تکریم کرنی ہے، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے اور ان کا اس طرح ہی ادب کرنا ہے جس طرح میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو جس طرح آپ اپنے بڑے بھائیوں کا کرتے ہیں۔ تو حضرت آتے جب بھی ساہیوال میں آتے تو ضرور تشریف لاتے، تو اب بھی وہ آئے ہیں، ان کی بہت زیادہ مہربانی، شکریہ کہ وہ والد صاحب کی وفات کے اوپر ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے پہنچے۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ اور والد محترم ہمیشہ جو ہے وہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ میں نے زندگی میں تقریباً 25 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے، تو کبھی اتفاق ایسا نہیں ہوا کہ میں نے والد صاحب کی جیب میں کوئی بٹوا دیکھا ہو یا کوئی پیسے دیکھے ہوں یا کوئی شناختی کارڈ یا اپنی کوئی چیز دیکھی ہو۔ والد صاحب جو ان چیزوں سے بالکل جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ رہتے تھے، کبھی ان چیزوں کا جو تقاضا نہ کیا، حتیٰ کہ کہیں پہ جانا ہوتا تو کہتے کہ یار وہ گاڑی کا یا خرچہ دینا ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا تو میں نے کہا ابو آپ اپنے پاس پیسے کیوں نہیں رکھتے؟ تو کہتے بیٹا پیسوں کا کیا کرنا ہے، یہ دنیا کا مال ہے، دنیا میں رہ جائے گا، تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کے پاس ہے تو آپ ہی نظام چلائیں۔ تو باقی کبھی میں نے ان سے کسی کے بارے میں کوئی بغض والی ایسی کوئی بات نہ سنی کہ کوئی کسی کے خلاف وہ بات کر دے ہوں کہ فلاں بندہ جو ہے اس سے ہم نے جو ہے وہ بدلہ لینا ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہو۔ تو جب بھی ہمیں تلقین کرتے تو کہتے کہ بیٹا ہمیشہ لوگوں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ تو اگر کسی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ آپ کے خلاف ایسے بات کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، تو کہتے کوئی بات نہیں، اللہ انہیں سمجھ دے گا، وہ بھی ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بچہ ہے۔ تو اگر وہ آ جاتا ان کے سامنے تو اس کا بھی ماتھا چوم لیا کرتے اور مدنی صاحب سے خصوصی محبت کرتے۔ جب بھی یہ بھی آتے، یہ بھی ہمارے پاس تشریف لاتے اور محبت کا اظہار کرتے، بڑی باتیں ہوتی والد صاحب کے ساتھ۔ تو جب ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تو میں اور والد صاحب، قاری بلال عزیزی صاحب اور اس طرح میرے دیگر 2 بھائی، وہ ہم گئے وہاں پہ مدنی صاحب کے لیے جو ہے وہ ہم لے کے گئے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اگر ہمارے لیے کوئی جو حکم ہے تو ہمیں بتائیں۔ تو والد صاحب خود کہنے لگے کہ بیٹا آپ بے شک میرے بیٹے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے پھر بھی کوئی کام کہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے آگے ہوں گا اور میں اس کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جواب دوں گا جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی اور یہ معاملہ کیا۔ تو والد محترم نے اور دین کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا، ہر وقت یہی کہتے رہنا بیٹا یہ مسجد جو ہے یہ بنا لے، فلاں جگہ جو جگہ پڑی ہے۔ تو میں نے کہا ابو جی تو یہ اتنے معاملات ہیں پہلے نہیں سنبھالے جاتے۔ کہتے بیٹا دین کا کام کرنے والے بڑے لوگ ہیں، ہم کر دیں گے۔ تو وہ آخری زندگی میں بھی تقریباً کچھ دن پہلے جب گئے تو 2-3 لوگوں کو اس طرح کہہ رہے تھے مختلف گاؤں میں کہ بیٹا جگہ دو تاکہ مساجد بنائیں، ہم مدارس بنائیں، تو دین کا کام ہو، بچے پڑھیں گے، دعائیں دیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے والد کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور مدنی صاحب جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے ممنون ہے کہ یہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور آئندہ بھی ہم جس طرح ہمارے والد صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ یہ آپ کے بڑے بھائی ہیں تو ان کے ساتھ بڑے بھائیوں والا سلوک کرنا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے ہمیشہ کے لیے ہم اس طرح ہی ان سے سلوک کریں گے، رویہ کریں گے، ان کا استقبال کریں گے کہ جس طرح اپنے بڑے بھائیوں کا کرتے ہیں، اور ان سے بھی ہمیں یہی توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہم سے محبت فرمائے اور ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ میں آج پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب قاری صاحب کے بھائی ہیں، ویسے میرا تعارف تو پہلے ہی تھا، تو میں ان سے دلی اظہار تعزیت کرتا ہوں کہ ویر ویراں دے دردی ہندے، ویر ویراں دیاں پاواں۔ یہ آپ بہت اچھے کلمات ان کے بارے میں کلمہ خیر کہہ رہے تھے، اور یہ جو پراپرٹی کا لفظ کہا ہے، آج میں پوری دنیا کو یہ پیغام دے دوں کہ یہ بات سن کے میں حیران ہو گیا ہوں کہ قاری صاحب نے اپنے 9 بچوں کو یہ قرآن کی دولت دی ہے، اور اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ اور دنیا کو پیغام ہے جو کہتے ہیں یہ مدارس والے بڑی پراپرٹیاں بناتے ہیں، یہ میرے ناظرین کروڑوں میں، لاکھوں کروڑوں میں مجھے چاہنے والے میرے چینل پہ یہ بات سن لیں کہ قاری یحییٰ صاحب کے شاگردوں میں
کتنی نامور شخصیات کا قاری صاحب نے ذکر کیا، اور میں آج پہلی دفعہ سن رہا تھا جن کی کتابیں پڑھ کے انسان بات کر دے تو وہ کوئی پڑھنی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ صحیح حدیث، اور ان کی مجلس میں حضرت صاحب کا بیٹھنا، اور پھر شیخ ابن باز، یہ پہلی دفعہ میں نے ان کے گھر میں آ کر، یہ ہوتی ہے سیرت کہ حضرت قاری یحییٰ رسول نگری صاحب رحمۃ اللہ علیہ عربوں میں بھی عجموں میں بھی جہاں گئے وہاں شیخ کہلائے، اور عربوں میں بھی شیخ کہلائے، اور میں سن رہا تھا یہ باتیں، اور مجھے کہنے پہ مجبور کر دیا کہ میں آخر میں پھر میں پکڑنا، اور میں نے یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ کچھ ہیروں کی قدر ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے، مگر پچھتایا کیا کروں جب چڑیاں چوگی کھیت۔ ہمیں کیا پتہ تھا ہمارے پاس اتنی بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے اپنی زبان سے کبھی یہ تذکرے نہیں کیے تھے، مگر اب ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹوں نے بتایا کہ ہمارے بابا کے پاس یہ دولت تھی کہ عرب بھی ناز کرتے تھے، عجم بھی ناز کرتے ہیں، اور پاکستان میں جہاں ایک مسئلے کے لیے حافظ کا ملنا مشکل ہوتا تھا، لوگ صورتوں میں تراویحیں پڑھاتے تھے، اور حافظ صاحب نے اتنے حافظ بنا دیے، اور ان کے شاگردوں نے اتنے حافظ پیدا کر لیے، اتنی محنت کی کہ آج مسجدیں کم پڑ گئی، اور قاری حضرات کو گھروں میں مسئلہ سنانا پڑ گیا، گھروں میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے، اور میں سلوٹ کرتا ہوں ان کی قبر کو کہ حافظ صاحب نے اپنے عربوں میں اتنا مقام بنایا، اور ہم ادھر ان کی اس نہج پہ، اس لیول پہ قدر نہیں کر سکے جو وہ حقدار تھے۔ اور حفیظ اللہ بلوچ صاحب نے کمال کر دیا کہ بھائی کے بارے میں ایسے تاثرات دے، اور یہ سلوٹ کے قابل ہیں، نہیں تو بھائیوں کو گھر سے نکال کے مصر کی جیلوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہ ایک بھائی ہو کے اپنے بھائی کے جانے کے بعد یہ اتنا بڑا لفظ کہہ دیا کہ میرے بھائی نے وراثت میں جو ملا اس کے آگے ایک مرلہ بھی نہیں بنایا۔ یہ کتنی بڑی گواہی، شریک ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں، مگر یہ بھائی کی گواہی اللہ نے نوٹ کر لی ہے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اس سے بڑا ان کا کردار کیا ہے کہ ایک بھائی کے بعد جانے کے بعد اتنی عظیم گواہی دے رہا ہے۔ یہ ان کے اچھے ہونے کی علامت ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال میں اچھا سلوک کرتے تھے۔ اور آخر میں صوبیدار صاحب کے پاس پروگرام کرنے گیا تھا، ان کے ویو بھی لینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جانے میں سفارش بابا جی کی تھی میرے پر، اور میں نے ان کو بولا کہ جی آپ کا آرڈر ہے تو بابا جی آپ جنازگاہ میں بھی کہیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، یہ میں نے لفظ کہا۔ تو آپ بھی ذرا بابا جی کے بارے میں کوئی لفظ کہہ دیں، میرے چینل پہ آ جائیں گے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب کا سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا، اور اس کے بعد ان کا میں اس بات پہ شکر گزار ہوں کہ یہ تعزیت کے لیے ادھر تشریف لائے۔ بابا جی کی جو آخری مجھے نصیحت تھی وہ یہ تھی کہ علامہ صاحب کو پھر گاؤں میں بلانا ہے، اور اپنے گاؤں میں فوراً جو ہے نا وہ مسجد کا انتظام کرو۔ وہ اکثر کہتے ہوتے تھے کہ پہلے مورچہ بناؤ پھر فائرنگ کریں گے، اور علماء کا فائرنگ کرنا یہی ہے کہ وہاں پہلے مسجد بنائی جائے۔ تو علامہ صاحب میں الحمدللہ میرا جو گاؤں میں گھر تھا اس کے وہ میں نے کوئی ایکسچینج کر کے تو مسجد کے لیے جگہ کا انتظام میں نے آلموسٹ کر لیا ہے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ افتتاح کے لیے آپ کو وہاں دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ قاری حفیظ اللہ بلوچ صاحب میرے یہ سارے بھائی، بابا جی کی نصیحت میرے لیے حرف آخر ہے۔ میں ان کا انتہا، میرے ساتھ وہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، اور بہت زیادہ ان کی جو ہے نا وہ یادیں ہیں۔ بالکل اسی طرح۔ تو وہاں بھی ہم نے جو ہے نا آپ کا پروگرام ماشاءاللہ میرے گاؤں کے لوگوں نے بھی بہت پسند کیا تھا۔ مجھے گاؤں کے اکثر لوگ جو دوسرے عقیدے والے بھی ہیں وہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ کب بلوا رہے ہیں۔ تو بس میری سروس کی کچھ مجبوریاں ہیں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں تو اس وجہ سے ادھر سے فون کر کے آئے، میں انشاءاللہ پہنچ۔ ہاں انشاءاللہ کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعر سنا دے ذرا ایک دو۔
ਛੱਡ ਪਿੰਜਰੇ ਉੱਡ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਏ, ਕਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਜ਼ ਗਏ, ਕਰ ਵਿਥਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਗਏ। ਫਾਨੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਜਗ ਤੇ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਸਭ ਮੁਸਾਫਰ ਥੀ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਟਹਿ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਹਿਲ ਚਬਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਬਸੇਰਾ ਏ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ, ਇਸ ਜਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਰਾ ਏ। ਇਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਟੁਰ ਚਲੀਏ, ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਮੇਰਾ ਏ। ਆ ਵੇਖ ਕਬਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ 9 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ 6 ਜਵਾਨ 9 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਯਾਹਿਆ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਉਚੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਜੜਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਈ। ਉਹ ਸੁੰਝੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਡਣੇ ਨੀ, ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਏ, 9 ਪੁੱਤਰ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਪਰ ਇਸ ਮੌਤ ਨੇ 9 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਢੇਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ 9 ਭਰਾ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਯਤੀਮੀ ਦੇਖੀ ਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ 3 ਭੈਣਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਨ, 6 ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਪਾਵਦਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੰਜਰਾ ਖਾਲੀ ਡਰ ਪਿਆ ਆਮਦਾ। ਸਕੇ ਤੋਂ ਸਕਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵਦਾ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਰ ਤਾਈਂ। ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਆਖਰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਏ, ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ ਏ, ਪੜਨ ਪੁਸ਼ਾਕ ਥਾਂ ਥਾਈਂ। ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਸਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕਫਨੀ ਚਾ ਪਾਈ ਆ, ਲੈ ਉਹ ਕਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਅਈਓ ਹੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਛੋੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ 9 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਗਏ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੋਤਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ इंशाअल्लाह सदका जारिया बननगे। अल्लाह पाक उन्हां दी कबर नूर नाल मुनव्वर फरमाए।